السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ پھر سے ہم آپ کو اس سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس ایپیسوڈ میں ہم 32ویں حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الحدیث الثانی والثلاثون 32 حدیث پڑھ چکے، یعنی 31 احادیث ہم سابقہ ایپیسوڈز میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغار الصحابہ میں سے ہیں۔ صغار الصحابہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جن کی عمر چھوٹی ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اسی لیے ان کو جو ہے وہ غزوہ بدر میں ان کو واپس کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کی عمر جو ہے وہ اتنی نہیں ہوئی تھی کہ ان کو جہاد کے لیے اجازت دی جا سکے۔ اور یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی اور حفاظ میں سے ہیں، جنہیں بہت سی احادیث یاد تھیں، اور انہوں نے جو ہے حدیث کے ذخیرہ میں بہت ہی بڑا اضافہ کیا۔ چنانچہ ایک بڑی اصولی حدیث روایت فرماتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کے الفاظ تو مختصر ہیں، لیکن یہ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے جس کے تحت دیگر قواعد بھی آ جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات اور یہ اقوال اتنے جامع ہیں کہ یہ ایک ایز اے پرنسپل سرو کرتے ہیں، جس میں ہم دیگر مسائل اور شرعی مسائل کی تطبیقات، یعنی ان پر یہ اصول تطبیق کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک تو اصول ہے، اس سے دیگر مزید اصول بھی نکلتے ہیں، اور جتنے مسائل ہیں اکثر اس میں یہ حدیث یعنی یہ ایک اصول کی تطبیق ہوتی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار۔ اب یہ ضرر اور ضرار یہ دو الفاظ اس حدیث میں آئے ہیں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے دوبارہ سے یعنی ریپیٹیشن ہوئی ہے، تکرار جو ہے یہ تاکید کے لیے، کیونکہ عربی لغت میں بلکہ اردو لغت میں اور دیگر لغات میں بھی جب کسی کلام میں تاکید پیدا کرنی ہو، ایمفیسس ڈالنا ہو، تو اس میں تاکید یعنی ریپیٹیشن کی جاتی ہے، تکرار کیا جاتا ہے۔ عربی لغت میں یہ ہم کافی قرآن میں بھی دیکھتے ہیں، احادیث میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہاں پہ لا ضرر ولا ضرار یعنی کوئی تکلیف نہیں دینی ہے، کوئی مصیبت نہیں پہنچانی ہے، کوئی پریشانی کسی کو نہیں دینی ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اتنی تاکید کی کہ 2 مرتبہ الفاظ کو دہرایا۔ لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل یعنی ڈیفالٹ اصل پرنسپل یہ ہے کہ کلام میں تکرار نہ ہو، الا یہ کہ دلیل ہو یا قرینہ یا سیاق جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ کلام میں تکرار ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ کلام میں تکرار نہیں ہو۔ تو اور یہاں پہ جو بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ یہ ضرر اور ضرار جو ہے یہ الگ الگ الفاظ ہیں، لہٰذا ان کے معنی بھی الگ الگ ہیں۔ اسی لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ضرر اور ضرار میں جو ہے وہ فرق ہے۔ ضرر اصل میں اس ضرر یا تکلیف کو کہتے ہیں کہ جو بغیر قصد کے کسی کو پہنچائی جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور وہ اپنے باغ کو پانی دے رہا ہے، یعنی باغ میں پانی دے رہا ہے، تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ اس کے باغ سے پانی نکل کے ساتھ والے گھر میں جا رہا ہے، اور ساتھ والے گھر کا بھی گھر جو ہے وہ اس میں پانی داخل ہو کے گندا ہو رہا ہے۔ اب وہ جو باغ کو جو پانی دے رہا ہے اس کا ارادہ اور قصد نہیں ہے کہ ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں بھی پانی ڈالا جائے اور اس کو بھی تکلیف پہنچائی جائے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ضرر یعنی ایسی تکلیف یا مصیبت کسی کو پہنچانا، ایسی تکلیف دینا کہ جس کے پیچھے ارادہ یا قصد نہ ہو لیکن دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ اور ضرار اس تکلیف دینے کو کہتے ہیں، یعنی کسی مسلمان بھائی کو ایسی تکلیف دینا ارادے کے ساتھ اور قصد کے ساتھ، یعنی ارادہ ہی یہ ہو کہ تکلیف دی جا رہی ہو۔ اس پہ انشاءاللہ ہم آگے کچھ اور بھی باتیں کریں گے، لیکن پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ لا ضرر یہ جو ہے وہ جنس کی نفی ہے،
گویا کہ یہ نفی میں ایک مبالغہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی تکلیف کسی کو بھی نہیں پہنچائی جائے. لا ضرر، کسی قسم کی بھی کوئی بھی تکلیف کسی کو بھی نہیں پہنچائی جائے، کیونکہ یہ جو ضرار ہے یہ اصل میں یہ جو کلام ہے اس میں کلام میں حذف ہے. اصل میں یہ کلام یہ تھا کہ لا لحوق الضرر یا لا الحاق الضرر یا لا فعل الضرر، کہ نہیں کسی کو مصیبت پہنچانا ہے، نہیں کوئی مصیبت والا کام کرنا ہے. تو یہ الفاظ جو ہے وہ محذوف ہیں، اور یہ تمام انواع الضرر یعنی تمام مصیبتوں کے انواع اور مختلف اقسام کو شامل ہے، کیونکہ نکرہ جب سیاق نفی میں آتا ہے یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. اور ضرر اور ضرار میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے یا کوئی مصیبت پہنچائے تو آپ نے بیٹھ کے دیکھتے رہنا ہے، بلکہ یہاں پر اگرچہ افضل اور اولا تو یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل ہے یا کوئی غلطی ہو گئی کسی شخص سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی تو اولا اور افضل تو یہ ہے کہ اسے معاف کر دینا ہے. لیکن اگر کسی نے اس کا وتیرہ یہی ہے، کسی کی عادت ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو پھر آپ نے جو ہے وہ اس کے مطابق اس سے قصاص لینا ہے، اس کے مطابق اس سے بدلہ لینا ہے. جیسے کہ قرآن میں ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ اگر کوئی آپ پر زیادتی کرے تو آپ نے بدلے میں اس سے اتنا ہی بدلہ لینا ہے، اس کی مثل ہی جتنا اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. تو اگر جواباً تکلیف پہنچائی جائے تو اس کو تکلیف یا ضرر نہیں کہتے، بلکہ اس کو قصاص یا بدلہ کہتے ہیں. تو یہ تو ایک انسان کے لیے جائز ہے، لیکن ضرر اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب بغیر کسی کے ضرر پہنچائے یا بغیر کسی کی تکلیف پہنچائے انسان جو ہے وہ ابتداءً اس کو ضرر پہنچائے. اچھا، اب ضرر پہنچانے کی بھی دو اقسام ہیں، یعنی دو طریقے سے، دو قسمیں کہہ لیں یا دو طریقے سے کہہ لیں کہ جو ہے وہ ضرر پہنچایا جاتا ہے. پہلی قسم تو یہ ہے کہ ایسا ضرر پہنچانا ہے کہ جس کے پیچھے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، مطلب کسی کو آپ نے نقصان پہنچانا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو کوئی اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. تو یہ ضرر جو ہے یہ جیسے کہ قرآن میں بھی کئی جگہ ہے کہ مثال کے طور پر عموماً جاہلیت کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ کفار مکہ اپنی عورتوں کو طلاق دے دیتے تھے، اور پھر جب عدت کا وقت ختم ہوتا تو پھر رجوع کر لیتے تھے، اور پھر رجوع کر کے دوبارہ سے طلاق دے دیتے تھے. تو اب میکسیمم طلاق کی گنتی تو دور جاہلیت میں نہیں تھی، تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ وہ عورت اپنے شوہر کے عقد نکاح میں تا زندگی تا حیات جو ہے وہ رہتی تھی، نہ وہ مطلقہ کہلائے گی اور نہ وہ شادی شدہ کہلائے گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ اپنی عورتوں کو روکے نہ رکھو، یعنی ان سے اس طرح کا معاملہ نہ کرو کہ طلاق دی اور پھر عدت کا وقت ختم ہوا تو رجوع کر لیا تاکہ ان کو تکلیف پہنچا سکو. اب دیکھیں یہ جو ایک شوہر اپنی بیوی کو اس طریقے سے تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بس ایک اندر کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک حرص ہوتی ہے کہ سامنے والے کو میں نے تکلیف پہنچانی ہے. اب اس سے عموماً کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، مجھے سکون مل رہا ہے. یہ عموماً ایک دل کی ایک بہلاوا کہہ لیں، اس سے کوئی انسان کو فائدہ نہیں ہوتا. تو ضرر کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے، اسی طرح جیسے کہ مثال کے طور پر کاروبار وغیرہ میں یا بیوع کے معاملات میں ہوتا ہے کہ بس میں نے ریٹ کم کیے اس وجہ سے نہیں کہ میرا مال بکے یا مجھے پروفٹ ہو یا میری سیلز بڑھے، بلکہ میں نے ریٹ اس لیے کم کیے کیونکہ سامنے جو میرا کمپیٹیٹر ہے اس کا مال نہیں بکے، اس کو ضرر پہنچے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا اس طرح کا ضرر پہنچانا. اسی طرح قرآن میں بھی جو ہے وہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، کہ جو بچے کی ماں ہے یعنی جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کی ماں کو کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے. یہاں پہ بھی ضرر کے الفاظ ہیں لا تضار یعنی کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے والدہ کو اس کی بچے کی خاطر، یعنی اس کو اس سے بچے سے الگ کر دیا جائے یا اس کو جو ہے وہ رضاعت کے معاملے میں اس سے جو ہے وہ تفریق پیدا کر دی جائے کہ عورت کو جو ہے وہ اپنے بچے سے دور رکھ کے اس کو دودھ پلانے کی اجازت نہ دی جائے. اسی طرح بیوع کے معاملات ہیں. اور دوسرا جو ضرر ہوتا ہے جس میں انسان سامنے والے کو تکلیف پہنچاتا ہے لیکن اس تکلیف کے پیچھے اس کا ذاتی کوئی مفاد یا فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ اب یہ جو ضرر ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے.
اس میں سے یعنی اس نیت سے اس طریقے سے کوئی ضرر پہنچایا جائے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے, اب وہ کوئی شخص اس کا ایک خالی پلاٹ ہے, اب وہ خالی پلاٹ میں جو ہے وہ گھر بنا رہا ہے, ظاہر سی بات کنسٹرکشن چل رہی ہے. کنسٹرکشن جب ہوتی ہے تو مٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے پڑوسیوں کے گھر میں بھی آتی ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے. اسی طرح مثال کے طور پر شور کی آواز ہوتی ہے کہ کنسٹرکشن ہوتی ہے تو شور بہت ہوتا ہے. اب اس سے سامنے پڑوسیوں کو, ساتھ والے پڑوسیوں کو تکلیف تو پہنچ رہی ہے. تو کیا آیا کہ یہ ایسی تکلیف جس میں ایک ذاتی فائدہ بھی ہو اور جس سے دوسرے کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہو, ایسا عمل کرنا کیا اس حدیث کی وعید میں, یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ضرر سے ہمیں منع کیا ہے, کیا ایسا عمل اس میں داخل ہے یا نہیں؟ اس میں تفصیل ہے. اور اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ذاتی فائدے کے لیے کوئی چیز کی جائے, ٹھیک ہے, کوئی ذاتی فائدے کے لیے کوئی چیز کی جائے اور اس سے جو ہے وہ کسی اور کو کوئی ضرر پہنچتا ہے یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے, تو اگر تو یہ نارمل سچویشن ہے, یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دیں, اگر تو یہ نارمل ہے کہ ہاؤس کی کنسٹرکشن میں ساتھ والے کو جو ہے وہ اس طرح کا تھوڑا بہت تکلیف ہوگی, تو اگر تو یہ نارمل حالات میں یا نارمل ڈومین میں رہتے ہوئے ہے تو پھر اس کی اجازت ہے. یعنی اس طرح کا ضرر اس حدیث میں نہیں آتا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ضرر سے روکا ہے اس طرح کا عمل اس میں نہیں آتا. لیکن مثال کے طور پر 24 گھنٹے انسان کام کر رہا ہے اور صبح جو ہے وہ فجر کے بعد اور رات کے 5 بجے جو ہے وہ کام کنسٹرکشن شروع کر دیتا ہے, اس سے ساتھ والوں کی نیند بھی خراب ہو رہی ہے. اب یہاں پہ بھی سچویشن تو یہی ہے, لیکن اس میں نارمل سچویشن سے ہٹ کر اس کو ضرر پہنچایا جا رہا ہے. تو اب اس سچویشن میں یعنی یہ جو کیس ہے یہ اس حدیث میں شامل ہے, یعنی اس میں آپ واقعی دوسرے کو ضرر پہنچا رہے ہیں, یہ نارمل سچویشن سے ہٹ کے آپ جو ہے وہ اس طرح کی بات کریں. اسی طرح میں نے جو حدیث کے ابتدائی اس میں جو ہے وہ ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک شخص ہے وہ باغ کو اس طریقے سے پانی دیتا ہے. اب باغ کو اس طریقے سے پانی دیا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ اگر جائے تو تھوڑا سا ہی ساتھ والی باؤنڈری میں یا ساتھ والے پڑوس کے گھر پہ جائے, لیکن آپ جو ہے وہ بہت زیادہ پانی دے رہے ہیں اور اتنا دے رہے ہیں کہ ساتھ والے کا گھر میں پانی داخل ہو گیا اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ واقعی وہ ضرر ہے, اگرچہ اس کے پیچھے آپ کا مفاد ہے, لیکن یہ وہ ضرر ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سے منع فرمائے. اسی طرح مثال کے طور پر ساتھ والا گھر ہے یا کسی کے گھر کے آگے گاڑی کھڑی کر دینا. ابھی گاڑی کھڑی کر دینا اس کا فائدہ آپ کو تو ہو رہا ہے, لیکن سامنے والے کو یعنی جس کے گھر کے آگے آپ نے گاڑی کھڑی کی ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے, اس کو ضرر پہنچ رہا ہے. اب یہ ایسا ضرر ہے کہ جو عام حالات میں نہیں ہوتا, یعنی نارمل سچویشن نہیں ہے, تو اس لیے یہ بھی ضرر کاؤنٹ ہوگا اور یہ وعید ہے, یہ گناہ ہے, یہ ایک مسلمان بھائی کو ضرر پہنچانا ہے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. لہٰذا اب میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ اصول ذکر کر دیے. اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر الفاظ ہیں, اس میں کتنی ساری ایگزامپلز ہم کتنی سارے مسائل میں اس اصول کی تطبیق کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے کچھ آپ کے لیے مثال دی. اور اسی طرح حدیث کا ایک معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار, کہ کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچایا جائے, یا کوئی تکلیف اور نقصان یا کوئی مصیبت یا دین میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ انسان دینی معاملے میں یا دین پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے. یہ بھی معنی بعض اہل علم نے فرمایا, یعنی ایسا کوئی عمل نہیں کرنا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیپیبلٹی, انسان کی وسعت سے بڑھ کر اس پر کوئی مشقت طاری نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث اور یہ دین ہم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ انسان مشقت میں پڑ جائے. تو لہٰذا دینی معاملے میں اگر عمل کرنا ہے تو بیلنسڈ اپروچ لے کے چلنا ہے. ایسا نہیں کہ بالکل جو ہے وہ سب کے حقوق چھوڑ دیے اور آپ جو ہے وہ صبح شام عبادات میں لگے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ایک انسان کی مثال کے طور پر ایک طاقت نہیں ہو رہی روزہ رکھنے کی, نفلی روزے رکھنے کی, لیکن وہ نفلی روزے رکھ کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے, تو یہ بھی ضرر ہے, یہ بھی ضرر ہے. اسی طرح مثال کے طور پر ایسے معاملات, ایسے گناہوں کا ارتکاب کرنا جو کہ انسانی نفس کے لیے, ہیلتھ کے لیے ضرر ہے, تو اس میں نہ ضرر کسی اور کو پہنچایا جائے نہ اپنے آپ کو پہنچایا جائے. مثال کے طور پر ڈرگز ہیں, سگریٹس ہیں. اہل علم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ سگریٹس یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ لا ضرر ولا ضرار, کہ نقصان نہ پہنچا جائے, کیونکہ سگریٹ سے انسان اپنے آپ کو ایک سلو فارم آف سوسائڈ ہے. اسی طرح ویپنگ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. ان تمام مسائل کی دلیل جو ہے وہ یہ حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین, اور اس میں یہ بھی بات شامل ہے جیسا کہ ابھی ہو رہی تھی, کہ دین کے اعمال ایسے نہیں کرنے کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے,
انسان کو مثال کے طور پر بہت زیادہ نیند آ رہی ہے اور وہ نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن زبردستی جو ہے وہ ٹیک لگا کے نماز میں کھڑا ہوا ہے، یا مثال کے طور پر انرجی ڈرنکس پی کے جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، تو یہ اس طرح کا مشقت اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے بچائے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی مشکل اور مشقت نہیں چاہتا. اسی طرح یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابتدائی حدیث میں کہ یہ قاعدہ، یعنی اس حدیث میں قاعدہ ایسا ذکر ہوا ہے کہ دیگر قواعد بھی اسی بنیاد پر اہل علم نے وضع کیے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر الرد بالعیب، یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ مثال کے طور پر خرید و فروخت کے معاملات میں اگر کوئی پروڈکٹ میں کوئی ڈیفیکٹ ہو، کوئی عیب ہو، تو اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ جس سے مال خرید ہے اس کو دوبارہ سے لوٹا دے. کیوں؟ کیونکہ لا ضرر ولا ضرار، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے. لہٰذا یہاں پہ بائر کو ڈیفیکٹو پروڈکٹ بیچ کے ایک تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ضرر پہنچا ہے تو اس کو اٹھا دیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. اور وہ ختم کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے پروڈکٹ کو ریٹرن کر کے. تو الرد بالعیب یہ قاعدہ. اسی طرح جو ہے وہ الخیار بالشرط، یعنی بیوع کے معاملات میں کنڈیشنز اپلائی کرنا، کنڈیشنز رکھنا کہ مثال کے طور پر جیسے کہ ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز عموماً پروڈکٹ کی خرید و فروخت میں پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اسی قاعدے سے ہے کہ وہ کنڈیشنز اس لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ نہ بائر کو اور نہ سیلر کو کوئی تکلیف اور ضرار پہنچے ایک دوسرے کی طرف سے. اسی طرح جو ہے وہ قصاص کے معاملات، جیسے کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیے، قصاص کا بھی حکم، یعنی قصاص بھی اسی اصول کی بنیاد پر ہے کہ انسان کو قصاص یا بدلہ لینے کی اجازت ہے تاکہ اس ضرر کو جو اس کو پہنچا ہے دوسرے کی طرف سے وہ اس کو ہٹا سکے. اسی طرح جو حدود کے معاملات ہیں، جو کہ سزائیں شریعت نے رکھی ہیں، وہ اسی لیے رکھی ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ دوسروں پر ظلم نہ کر سکے. اسی طرح جو کفارات ہیں گناہوں کے، وہ بھی اسی تعلق سے ہیں. کچھ آپ کو ایک دو ایگزامپلس دیتا ہوں جہاں پہ ان تمام قواعد کی یا خصوصاً لا ضرر ولا ضرار کی اپلیکیشن ہوتی ہے. ویسے تو اور بھی اپلیکیشنز میں نے آپ کو ذکر کی ہیں. ایک دو اور ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور اس شخص نے آپ کا کوئی مال برباد کر دیا، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر خراب کر دیا. اب یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ بھی اس کا مال خراب کریں، کیونکہ دلیل کیا؟ لا ضرر ولا ضرار. اس نے آپ کو ضرر پہنچایا تو آپ اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے، آپ اس سے بدلہ لیں گے. ضرر پہنچانے کی نوعیت کیا ہے کہ آپ بھی اس کا مال خراب کر دیں، اور بدلہ لینے کی نوعیت کیا ہے کہ آپ اس سے اتنا مال لے لیں جتنا آپ کو اس نے نقصان پہنچایا ہے. ایک اور مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے بیٹے کا کسی نے قتل کر دیا. اب اس شخص کے لیے یہ ضرر ہوگا کہ وہ بھی اس کے بیٹے کا قتل کر دے، لیکن یہ بدلہ اور قصاص ہوگا کہ وہ اس کا قتل کرے. تو بدلہ اور قصاص تو جائز ہے، یعنی جتنا اس نے آپ کا نقصان پہنچا اس کا آپ نے اس سے ایک وہ کر لینا ہے، میک اپ کر لینا ہے. لیکن اس کو ویسا ہی نقصان پہنچانا کہ جیسا کہ اس نے آپ کو، اس میں مثال کے طور پر اگر اس نے آپ کا پروڈکٹ خراب کر دیا تو آپ کو اس کا پروڈکٹ خراب کرنے کی اس سے کیا ملے گا؟ یہ ایسا ضرر ہے جس کے پیچھے کوئی نفع نہیں ہے. تو ایسا جو ہے یعنی یہ چیز جائز نہیں ہے. اسی طرح مثال کے طور پر ایک اور کیس اسٹڈی کہ ایک شخص ہے جس کے پاس پیرشیبل گڈز ہوتے ہیں. پیرشیبل گڈز وہ ہوتے ہیں کہ جو ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کہ فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، اگر کسی نے مثال کے طور پر اگر اس کو ایک مدت تک رکھا جائے تو خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ دیر نہیں رہتے. تو اگر پیرشیبل پروڈکٹس ہیں اور مثال کے طور پر کوئی آپ سے سودا کر کے گیا کہ میں فلاں آپ کا جو فروٹس ہیں 1 کلو، مثال کے طور پر 1 کلو ایپلز ہیں وہ میں آپ کے جو ہیں وہ اتنے میں لوں گا، ٹھیک ہے، وہ سودا کر کے چلا گیا. اب آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ آ ہی نہیں رہا. اب آپ کو ڈر ہے کہ یہ آپ کے پروڈکٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، لیکن آپ کا یہ سودا بھی ہوا ہے، لیکن اس نے آپ کو کیش بھی نہیں دیا ہوا. تو اب آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس بے کو فسخ کر دیں، یعنی ختم کر دیں اور کسی دوسرے کو بیچ دیں. کیوں؟ کیونکہ لا ضرر ولا ضرار، کیونکہ اس کا نہ آنا آپ کے لیے ضرر ہے، کیونکہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ اس سے خراب ہو رہا ہے. اسی طرح اس اصول کی بنیاد پر دیگر قواعد کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جیسے کہ یہ جو اصول لا ضرر ولا ضرار، اہل علم نے اسی سے اور بھی قواعد نکالیں، جیسے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضروریات جو ہیں وہ
منع کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیتی ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان بہت بھوکا ہے اور اگر اس کو پتہ ہے, یقین ہے کہ اگر وہ کھائے گا نہیں تو وہ مر جائے گا, تو اس کے سامنے اگر سور کا گوشت بھی ہے, ٹھیک ہے, پورک ہے یا شراب ہے, تو وہ اس کو اتنی حد تک اتنی مقدار میں لے سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ الضرورات تبیح المحظورات. ضروریات جو ہیں وہ بہت سارے ناجائز کام کو حلال کر دیتی ہیں, لیکن وہ ضرورت بھی ایسی ہو. مثال کے طور پر یہ ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو بھوک لگ رہی ہے, ضرورت یہ ہے کہ ایسی بھوک لگ رہی ہے کہ انسان مر جائے اگر نہ کھائے تو یہ وہ ضروریات ہیں کہ جو جس سے مرنے کا خدشہ وہ جو ہے وہ ناجائز چیزیں حلال کر دیتی ہیں. سوال یہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات, یہ جو قاعدہ ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو کہ حدیث ہے, لا ضرر ولا ضرار. اسی طرح اس سے ایک اور قاعدہ بھی نکلتا ہے کہ الضرر لا یزال بمثلہ, کہ کوئی مصیبت جو ہے, کوئی مصیبت اس جیسی مصیبت سے نہیں ٹالی جائے گی, کوئی مصیبت اس جیسی مصیبت سے رفع نہیں کی جائے گی. دیکھیں اس حدیث سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہے تو اس کا اٹھانا, اس کو ٹالنا واجب ہے. کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کو ہٹانا واجب ہے, لیکن اتنی ہی مصیبت سے اس کو تکلیف کو ہٹانا یہ نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کو گن پوائنٹ پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص کو قتل کرو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب ضرر پہنچا, اس کو ضرر پہنچے گا, لیکن اس ضرر کو ہٹانے کا ذریعہ کیا ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے. تو اس میں ہم یہی بات کہیں گے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے جس کو گن پوائنٹ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دوسرے شخص کو قتل کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے دوسرے جان لے رہا ہے, یعنی ایک مصیبت کو ہٹانے کے لیے اس جیسی دوسری مصیبت سر پہ لے رہا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح مثال کے طور پر یہ بھی قاعدہ نکالا جا سکتا ہے کہ خاص ضرورت کو برداشت کرنا عمومی مفاد کے لیے. مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں ان کو یہ نقصان پہنچائے گا لیکن عمومی فائدہ اس سے ہوگا. مثال کے طور پر ہم یہ بہت ساری مثال جیسے کہ سعودی عربیہ اور حرمین کے قریب دیکھتے ہیں کہ حرمین کے قریب ہوٹلز جو ہیں وہ ڈیمولش کی جاتی ہیں. اب اس سے جو ہے وہ جو ہوٹل اونرز ہیں, جو ہوٹل والے ہیں, ان کو تھوڑا سا ضرر تو پہنچ رہا ہے, لیکن اٹ از فار دا بینیفٹ آف دا ہول سوسائٹی اینڈ دا پلگرمز, یعنی تمام جو حاج اور جو عمرہ معتمر اور حاجی ہیں ان کے لیے فائدہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے حرم کی پھر ایکسپینشن یا توسیع نہیں ہو پائے گی. تو یہ بھی اسی سے ہے, یعنی اگرچہ یہ ضرر تو پہنچ رہا ہے لیکن فار دا بینیفٹ آف دا گریٹر گڈ, یعنی عمومی مفاد کے لیے. تو جہاں پہ ایسا ہے تو وہاں پہ اس ضرر کو پہنچانا یہ جائز, اہل علم فرماتے ہیں, تاکہ عمومی مفاد اور مصلحت کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے اور اس کو حاصل کیا جائے. اور اسی طرح ایک اور قاعدہ اس سے, یعنی اس حدیث سے آپ دیکھیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کتنی جامع ہے اور اس سے کتنے قواعد اور کتنے مسائل نکل رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک اور قاعدہ بھی اس سے نکلتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب دو ضرر موجود ہوں تو ایک بڑے ضرر کو کم ضرر کے ارتکاب سے دور کیا جائے, جس کو ہم انگلش میں عام زبان میں کہتے ہیں کہ چوزنگ لیسر آف دا ٹو ایولز. اب یہ ایول, یہ ضرر ہے, ایک ایول بڑا ہے ایک ایول چھوٹا ہے, تو یو چوز دا لیسر ایول ٹو نگیٹ دا بگر ایول, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کیس اسٹڈیز کی, اس کی کیس اسٹڈی یہ ہے کہ ایک عورت ہے اور مطلب اس کی جو پریگننسی کے آخری ایام ہیں اس میں یا ڈیورنگ دا برتھ ڈیلیوری کے وقت جو ہے وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے. اب ایک ایول یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ وفات ہو جاتی ہے, اس کے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے. اب وہ ظاہر سی بات ہے زندہ بچہ ہے کیونکہ اس ڈیلیوری کے وقت ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آیا کہ اس عورت کا پیٹ کاٹ کے اس بچے کو نکالا جائے یا نہیں, کیونکہ عورت کا پیٹ کاٹنا یہ ایک مردار یا ڈیڈ باڈی کے ساتھ مسئلہ کہلاتا ہے. یہ ڈیڈ باڈی کو کاٹنا پیٹنا جائز نہیں ہے آرگنز وغیرہ کے لیے, ٹھیک ہے, یا کسی بھی چیز کے لیے. ایک ڈیڈ باڈی کی ایک حرمت ہے, ایک ڈیڈ باڈی سیکرڈ ہے, اس کو جو ہے وہ کاٹ پیٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ ایک ایول ہے, یعنی ڈیڈ باڈی کو کاٹنا. اور دوسرا ایول کیا ہے؟ بچے کا بھی مر جانا, یعنی اگر ڈیڈ باڈی کاٹ کے نہیں نکالے جائیں گے تو پھر جو بچہ ہے فیٹس ہے وہ بھی مر جائے گا. تو اب ایک ایول بچے کا مر جانا ہے, ایک ایول کیا ہے؟ ڈیڈ باڈی کا کاٹنا.
لیکن ڈیڈ باڈی کا کاٹنا کم ایول ہے کیونکہ وہ عورت آلریڈی جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے. بچے کی جان بچانا جو ہے وہ یعنی بچے کا مر جانا یہ بگر ایول ہے. تو یہاں پہ بچے کی جان بچانا اس کو پریفرنس حاصل ہوگی, اس کو ترجیح دی جائے گی ڈیڈ باڈی کی سیکریڈنس اس کے اوپر. تو یہ کچھ قواعد ہیں جو کہ اس حدیث سے نکلتے ہیں, اور یہ کچھ مسائل ہیں جو کہ اس حدیث سے نکلتے ہیں. بڑی اصولی اور فقہا جو ہے وہ اپنے فقہی مسائل میں اس حدیث کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.